ممکن ہے مدحت رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ باحیا نوجوان میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 3 پر شفاعت کی بشارت کے عنوان سے الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 29 کے حوالے سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت لکھی ہے۔ سنیے، جھومیے اور خوب رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ذہن بنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، فیضان حدائق بخشش سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کیا کلام پڑھیں گے، سنیں گے، یہ عرض کرتا ہوں۔ آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کے 14 حروف کی نسبت سے سلسلہ فیضان حدائق بخشش کی 14 نیتیں۔ المعجم الکبیر لطبرانی جلد 6 صفحہ 185 حدیث نمبر 5942۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جامع صغیر للسیوطی صفحہ 557 حدیث نمبر 9326۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنۃ، یعنی اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ تو اچھی نیت نہ ہو تو نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا، اور برا عمل تو ہے ہی برا، اس میں اچھی نیت کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے۔ اور نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے، ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے نیت کیجیے، اول تا آخر شرکت کی نیت کیجیے کہ علم دین اور ذکر مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، جب بھی نیت کروں گا انشاءاللہ کہوں گا، کیونکہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ یہ نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ جب قرآنی آیات تلاوت کی جائیں گی تو رحمت الہی کی امید پر بغور سنوں گا، یہ بھی نیت کیجیے، اور ساتھ میں یہ بھی نیت کیجیے کہ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو بحکم حدیث اشک باری کروں گا۔ ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے، سبز گنبد کا تصور باندھ کر بس میں ہوا، دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں کی مشابہت یعنی نقالی کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر نعت شریف سنوں گا، یہ بھی نیت کیجئے۔ ممکن ہوا تو ساتھ مل کر پڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم جلالت اللہ سن کر عز و جل کہوں گا یا جل جلالہ۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، عاشقوں کی ادا
انگوٹھے چومنا، آنکھوں سے لگانا، اس کو بھی ادا کروں گا۔ قید العلم بالکتابی، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 26,955، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اس فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کی نیت سے اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجئے، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دینے کی نیت کر لیجئے، نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کرنے کی نیت کیجئے، برائی سے منع کیا گیا اس سے باز رہنے کی نیت کیجئے۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو اللہ کی رحمت سے میرے پاس ہیں، میں انہیں اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے خاندان بالخصوص والدین اور آپ کی اولاد کے لیے ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کی شخصیت کو تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت بڑے عالم، مفتی، حافظ، مفسر، محدث اور با کرامت ولی تھے۔ اور شاعری، اللہ اللہ، کوئی استاد نہیں تھا آپ کا۔ اردو میں، عربی میں، ہندی میں، فارسی میں آپ نے شاعری فرمائی، حمد الہی لکھی، مناجات اللہ کی بارگاہ میں، نعتیں، استغاثے، منقبتیں، سلام، کیا کہنا آپ کا۔ تو آج جو کلام ہم پڑھیں گے بہت ہی ذوق افزا ہے۔ بارگاہ رسالت میں امام اہل سنت استغاثے بھی کر رہے ہیں، آقا کی شان بھی بیان کر رہے ہیں، ہمیں بھی ذوق و شوق کے ساتھ کاش سننا نصیب ہو جائے۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ کا مطلب ہے برگزیدہ، چنے ہوئے، یعنی سلیکٹڈ۔ خیر الورا سب سے بہتر، اے میرے آقا آپ سب سے بہتر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بے شمار تو نام بے شمار ہیں، انہی ناموں میں ایک نام مصطفیٰ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے علماء کرام نے جو لکھے نام مصطفیٰ وہ اتنے پائے، مزید میں نے اپنے پاس سے جمع کیے، اور یوں فرماتے ہیں کہ میں نے 1400 نام مصطفیٰ جمع کیے ہیں۔ تو بے شمار نام ہیں، 99 مشہور ہیں، تو انہی ناموں میں ایک نام مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور سید، سردار، ہر دو سرا، دونوں جہاں، دنیا اور آخرت۔ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے آقا آپ سب سے بہتر ہیں اور دونوں جہاں میں آپ آقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آخرت میں آپ سردار ہیں، آپ سید ہیں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 207 پر جو حدیث پاک سنن ترمذی 3543 لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین مخلوقات میں رکھا، پھر ان کے 2 گروہ کیے تو مجھے بہتر گروہ میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا، بس میں تمام مخلوق الہی سے خود بھی بہتر اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور
بخاری شریف کی حدیث سنیے. آقا فرماتے ہیں میں اولاد آدم میں بہترین گروہ میں بھیجا گیا یکے بعد دیگرے گروہ، حتیٰ کہ میں اس گروہ سے ظاہر ہوا جس میں سے میں پہلے سے تھا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرآت میں مفتی صاحب لکھتے ہیں بعد خدا تعالی ساری مخلوق سے افضل ہیں، آپ کا مثل رب تعالی نے پیدا ہی نہ فرمایا. دہر میں سب سے تو بڑا، تجھ سے بڑی خدا کی ذات، قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات. ہمارے آقا کی کیا شان. اور قرآن کہتا ہے پارہ 30 سورہ کوثر آیت نمبر 1 اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. مولا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. بے شمار، شمار سے باہر ہیں، کوئی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا. تفسیر خزائن العرفان. اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا. ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں. حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، کثرت امت بھی، اعداء دین پر یعنی دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، کثرت فتوح بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہری دو سرا ہو، اپنے چونکا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. اے میرے آقا جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے اولیاء ہیں، آپ کے اچھے غلام ہیں، اچھے امتی ہیں، ان کے صدقے میں ہم بدوں کو بھی قبول کر لیجئے. کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو. کیونکہ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جسے مصطفیٰ نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا. کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو. بدحسے تم ان کی خاطر رات بھر رو کرا ہو، رات بھر رو کرا ہو، رات بھر رو کرا ہو. سبحان اللہ. شمال ترمذی حدیث نمبر 322 کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے تھے، اور آپ روتے تو
آپ کے سینہ بے کینہ سے کیسی آواز آتی تھی؟ ہنڈیا کیسے ابلنے کی آواز آتی تھی. سو گئی امت آقا جاگدا، لجپال نے کیتیاں رکھوالیاں. ہائے پھر خندائے بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جن کفار نے ظلم و ستم ڈھایا، طرح طرح سے ستایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غلبہ پایا، ظاہری طور پر ویسے تو آپ غالب ہی ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہوا، یہ سب کے سب جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے، سنگباری کی، الزامات لگائے، یہ سب سر جھکائے کھڑے تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. یہ بد برائی چاہتے اور میرے آقا ان کا بھلا کرتے. اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان مصطفیٰ کی بات ہے. مرآت میں جو مفتی صاحب نے لکھی، جلد 8 صفحہ 72-73 سنی. لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاصہ تو مسلمانوں پر ہی ہے اور رحمت عامہ کفار پر بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا میں کفار پر عذاب آنا بند ہوا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کفار کو دعوت اسلام دی، یعنی رحمت ایزدی سے قریب کرنے کی کوشش فرمائی. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، رحمت سے دوری کی دعا کرنا. مفتی صاحب لکھتے ہیں جو رحمت سے قریب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو وہ رحمت سے دور کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو تنگ کیا، تکلیفیں پہنچائیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا. وہ بدبخت یہودی جس نے میرے آقا پر جادو کیا، میرے آقا نے اس کو معاف فرما دیا. اور وہ شخص جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے قریب آیا، تلوار اس کے ہاتھ سے جب ہیبت کی وجہ سے گری، آقا نے اٹھا لی، اور جب وہ گڑ گڑایا تو آقا نے اسے معاف فرما دیا. اور جو ظلم کرتا ہے، یہ غیبت کی تباہ کاریاں، عفو درگزر کی فضیلت جو رسالہ ہے، اس سے عرض کر رہا ہوں. غزوہ احد میں مدینہ کے سلطان رحمت عالم یان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندان کو شہید اور چہرہ انور کو زخمی کر دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہ فرمایا. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ عز و جل میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سنن ترمذی جلد 3 صفحہ 409 حدیث نمبر 2023، میرے سرتاج صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے، نہ تکلفاً، نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے. بد کرے ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی ناشفتہ
وہی بحر عطا ہو. ہم کیا ہیں؟ وہی گندے میلے کچیلے بے دھلے چہرے والے. اور آقا کیا ہیں؟ بخشش و کرم کا سمندر، بحر عطا. ہم وہی شایان رد ہیں، تم وہی شان سخا ہو، تم وہی شان سخا ہو. ہمارے کرتوت تو رد کرنے جیسے ہیں، مگر آقا آپ شان سخا والے ہیں. ہم وہی بے شرموں بد ہیں، تم وہی کان حیا ہو، تم وہی کان حیا ہو. ہم کیا ہیں؟ بے شرم بد گناہگار. اور آقا کیا ہیں؟ کان حیا، شرم و حیا کا خزانہ. تو حیا کیا ہے؟ باحیا نوجوان میں اس کی تعریف بھی پڑھیے اور اس کے فضائل بھی پڑھیے. آج کل تو بے حیائی کا دور ہے. کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، بے حیائی کا دورہ، لباس میں، بولنے میں، دیکھنے میں، چلنے میں. اللہ کی پناہ. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حیا کی کچھ جھلکیاں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس طرح پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 313 پر دیکھیے. سیرت مصطفیٰ میں صفحہ نمبر 613 پر دیکھیے آقا کی شان حیا. ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو. ہم سزا کے لائق ہیں اور آپ کیا ہیں؟ آپ تو رحم خدا ہیں. عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو، وقت پر کیا بھولنا ہو، وقت پر کیا بھولنا ہو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عمر بھر یاد رکھا. بڈھا پجاری رسالہ امیر اہل سنت کا جو ہے اس میں دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، دنیا میں تشریف آوری ہوئی. کس شان کے ساتھ کہ آقا نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا اور ہونٹوں پر کیا تھا؟ ربی حبلی امتی، یا رب عز و جل میری امت مجھے ہبا کر دے. یہ وقت پیدائش آقا نے یاد رکھا. اور خوف خدا یہ مکتبے کی بہت پیاری کتاب ہے، بہت جامع کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 42 پر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعب الایمان حدیث نمبر 994 کے حوالے سے جب تیز آندھی دیکھتے، آسمان پر بادل چھاتے تو چہرے کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، چینج ہو جاتا. آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے، کبھی واپس آتے. جب بارش ہوتی تو کیفیت یہ ختم ہوتی. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کیفیت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا مجھے یہ خوف وہاں کہیں یہ بادل اللہ عز و جل کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. اللہ 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 اللہ.
بادل آتے ہیں تو آقا کو اپنی امت کی فکر ہے کہ کہیں میری امت پر عذاب نہ آ جائے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بھی ہم گناہ گاروں کو یاد کیا۔ چنانچہ حکایتیں اور نصیحتیں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، صفحہ 511، اس میں احیاء العلوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ بوقت وصال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا، دریافت فرمایا، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے جبریل، میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بشارت بھی دے دو کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ہی ان کا سردار ہوگا، اور جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام رہے گی۔ یہ سن کر محبوب داور، شاہ بحر و بر، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور میرا دل خوش ہوا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گناہگار امت کو یاد رکھا، فراموش نہیں فرمایا، تو امت آقا کو کیوں بھولے؟ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 716 سے سنیے، اعلیٰ حضرت کتنے عشق بھرے انداز سے لکھتے ہیں، جانے برادر، تو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے الفت صادقہ ہو وہ تیری اچھی بات سن کر چیں بجبیں ہو اور اس کی محو کی فکر میں رہے؟ اور پھر محبوب بھی کیسا، جانے ایمان و کان احسان، جس کے جمال جہاں آرا کا نظیر یعنی مثال کہیں نہ ملے گی، اور خامہ قدرت یعنی قدرت کے قلم نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا۔ کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا؟ کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار یعنی بوجھ اٹھا لیا؟ کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا اور رات کا سونا ترک کر دیا؟ تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری بخشش کے لیے شب و روز گریاں و ملول، گریاں یعنی رونا، ملول یعنی غم زدہ، شب رات کہ اللہ عز و جل نے آسائش کے لیے بنائی، اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے۔ صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا ہو رہا ہے، ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستروں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے، اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں 2 گز کی کملی میں دراز۔ ایسے سہانے وقت ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم بے گناہ پاک داماں عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ خواب و آرام سے منہ موڑ جبین نیاز آستان عزت پہ رکھے ہے کہ الہی میری امت سیاہ کار ہے، درگزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا۔ جب وہ جانے راحت کانے رافت پیدا ہوا، بارگاہ الہی میں سجدہ کیا اور ربی حبلی امتی فرمایا۔ جب قبر شریف میں اتارا لب جاں بخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا، آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کی عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زبین، ننگے پاؤں، زبان پیاس سے باہر، آفتاب سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دغدغہ یعنی خدشہ خوف، ملک قہار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمان بے یار دام آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے سوا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کچھ جواب نہ پائیں گے، مجھے اپنا غم ہے، مجھے اپنا کھٹکا ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس وقت یہی محبوب غم غسار کام آئے گا، کفل شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، امامہ سر اقدس سے اتاریں گے اور سر بسجود ہو کر یا رب امتی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھیں گے،
تو اعلیٰ حضرت فریاد کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، آقا عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو۔ آقا جب ساری زندگی یاد رکھا، جب وقت پڑے گا قیامت کے روز اس وقت نہ بھولیے گا۔ مر مٹے برباد بندے خانہ آباد آگ کا ہو۔ اگر آپ نے شفاعت نہ فرمائی، بارگاہ خداوندی میں ہماری سفارش نہ کی، اور آپ کے یہ غلام اگر آگ میں ڈال دیے گئے، جہنم میں ڈال دیے گئے، تو وہ آگ یعنی جہنم وہ آباد ہوگی۔ شاد ہو ابلیس سے ملعون، غم کسے اس قہر کا ہو۔ آقا اگر آپ نے میری خبر نہ لی، شفاعت نہ فرمائی، رب کے حضور میری سفارش نہ کی، مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، تو شیطان خوش ہوگا، وہ لعنتی خوش ہوگا، اور میری اس آفت میں گرفتاری کا کس کو غم ہوگا؟ کس کو ہوگا؟ سنیے، تم کو ہو واللہ، تم کو ہو واللہ، تم کو ہو واللہ، تم کو جان و دل تم پر فدا ہو، جان و دل تم پر فدا ہو۔ اے میرے آقا، اے میرے مشکل کشا، اگر آپ نے میری شفاعت نہ کی، میں اپنے جرم و قصور کی بنا پر پھنس گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا، آپ کا دشمن شیطان لعین خوش ہوگا، اور مجھے جہنم میں ڈالے جانے کا غم کس کو ہوگا؟ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کو ہوگا، آپ کو ہوگا۔ جان و دل آپ پر قربان ہوں، آپ پر فدا ہوں۔ اور مقطع سنیے، کیا بات ہے عاشقوں کی۔ کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو۔ اے رضا، ہم مشکل سے کیوں ڈریں؟ اب وہ مشکل دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، کیوں ڈریں؟ کہ جب ہمارے نبی مشکل کشا ہیں، سبحان اللہ، ہاں ہمارے نبی مشکل کشا ہیں۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 8442، جلد 6 صفحہ 183، کہ جب یہ ملفوظات اعلی حضرت سے یہ روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں، حدیث میں ہے جب کوئی مقبول بندہ
رب عز و جل کی طرف اپنی کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد ہوتا ہے، کس کا ارشاد؟ اللہ تعالیٰ کا، اے جبریل علیہ السلام اس کی حاجت رہنے دے، مجھے اس کا گڑ گڑانا، میری طرف منہ اٹھانا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ مقبول بندے کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو رہنے دو، اس کی حاجت پوری نہ کرو، مجھے اچھا لگتا ہے یہ گڑ گڑاتا ہے میری بارگاہ میں، یہ میری طرف منہ اٹھاتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور جب کوئی فاسق کا مطلب ہے بے حکم، اپنی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل علیہ السلام اس کی حاجت جلد روا کر دے، روا یعنی پوری کر دے، کہ مجھے اپنی طرف اس کا منہ اٹھانا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ یہ سنیے آپ نے حدیث پاک، اب سنیے اس کے تحت اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت جو دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب ہے، اور جس طرح دعوت اسلامی نے چھاپی ہے شاید اس سے پہلے اس انداز سے یہ کتاب چھپی نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، فہرست کے ساتھ، سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 159 پر اعلیٰ حضرت یہ حدیث، اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں، اس حدیث میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حاجت روا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جبریل اس کی حاجت پوری کر دو، حاجت روا ہے نا، جبریل امی حاجت روا ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور آپ کے شہزادے نے لکھا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاجت روا و مشکل کشا و دافع البلا یعنی مصیبتیں دور کرنے والا ماننے میں کس مسلمان کو تحمل ہو سکتا ہے؟ تو مسلمان تحمل نہیں کرے گا، یہ تو جبریل امی مشکل کشا ہیں، وہ تو جبریل کے بھی حاجت روا ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہوا کہ جبریل حاجت روا ہیں، اور ہمارے آقا کیوں نہ حاجت روا ہوں گے کہ آپ تو جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی حاجت روا ہیں۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے صدقے میں ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول کے حصول کے لیے میں آپ کو مشورہ پچھلے سلسلوں میں بھی دیتا رہا ہوں، آج بھی پیش کرتا ہوں۔ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے تو دل میں عشق رسول پیدا ہوگا۔ کیسے؟ سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہی تو ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں گے، عظمت مصطفیٰ دل میں گھر کرتی چلی جائے گی، آقا سے محبت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی تو اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ان کا ہر حکم ماننا ہے، اتباع کا جذبہ نصیب ہو جائے گا۔ عشق رسول کا جذبہ پیدا کرنا ہے، آقا کی سیرت کے متعلق کتاب پڑھیے۔ عشق رسول کا جذبہ پیدا کرنا ہے، سیرت مصطفیٰ پر مبنی کتابیں پڑھیں گے۔ یہ الٹی سیدھی کتابیں پڑھنے سے حاصل کیا؟ ارے وہ پڑھیے جس میں ہمیں علم دین ملے، فرائض علوم سیکھنے کو ملیں۔ یہ سیرت مصطفیٰ پڑھیے، بہت آسان اور جامع کتاب ہے، آسان اردو ہے، اور مکتبے نے اس کو اور سبحان اللہ تخریج کے ساتھ شائع کیا ہے، مدینہ ترکیب ہے۔ سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے، اس سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت
رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ کلام حدائق بخشش پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی پڑھیے، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے خود ہی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کلام کی برکت سے، یہ پڑھنے کی برکت سے بھی دل میں محبت، عشق انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس سے بھی عشق رسول پیدا ہوگا۔ خوش الحان نعت خانوں کی نعتیں سنیے، مدنی چینل دیکھیے کیسی کیسی نعتیں آتی ہیں، اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے، کیسی پرسوز نعت خانیاں ہوتی ہیں، عشق رسول دل میں پیدا ہوگا اس کو دیکھنے سے بھی۔ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں، با عمل، سر تاپا سنت نبوی کی تصویریں، کتنے عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، ان کی صحبت اختیار کیجیے، مدنی چینل دیکھیے، عشق رسول پیدا ہوگا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ذوق نعت اعلیٰ حضرت کے برادر حسن رضا خان علی رحمت الرحمن کا نعتیہ کلام ہے، وہ پڑھیے، اس سے بھی دل میں عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کا نعتیہ کلام جو ہے اس کا نام ہے وسائل بخشش۔ اعلیٰ حضرت کی عقیدت اور محبت میں ملتا جلتا نام رکھا ہے آپ نے، حدائق بخشش تو آپ نے نام رکھا وسائل بخشش، اس کو پڑھیے انشاءاللہ اس سے بھی دل میں عشق رسول پیدا ہوگا۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیوان سالک بہت عشق بھرا نعتیہ کلام ہے، حمد بھی اس میں ہیں، منقبتیں بھی ہیں، وہ پڑھیے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ کلام جو ہے سامان بخشش، وہ پڑھیے۔ وہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، اس سلسلے میں جب امیر اہل سنت سے سوال ہوا کہ مدینے جانے کی تڑپ آپ کو کیسے ملی، تو امیر اہل سنت نے بتایا کہ سید اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علی رحمت الرحمن کا نعتیہ کلام بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، یہ کلام میں نے سنا تو میرے دل میں مدینے جانے کی تڑپ اور محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی، ویسے تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے۔ دیکھیے نعتیہ کلام پڑھنے سننے سے فائدہ ہوتا ہے نا، ارے گانے گانے سے اللہ کے بندے شیطانی وسوسے آئیں گے، نعتیں سن نعتیں، عشق رسول پیدا ہوگا، بڑھے گا اس میں، اگر عشق رسول پہلے سے تو 12 چاند لگ جائیں گے اس میں۔ اسی طرح صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ کلام ہے نعیم ریاض، اس کا مطالعہ کیجیے، اس سے بھی عشق رسول پیدا ہوگا۔ پھر مفتی خلیل احمد برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ کلام ہے، وہ پڑھیے انشاءاللہ اس سے بھی عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ نعتیہ کلام علماء کا ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ نعت کہنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ایک تو فن شاعری اس کو آتی ہو، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ عالم ہو، قرآن و حدیث پر اس کی نظر ہو، جب صحیح نعت لکھ سکے گا۔ ورنہ نعتیہ اشعار بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ غیر شرعی ہوتے ہیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجئے، اس میں مثالیں دے کر لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال عشق رسول پیدا ہوگا، یہ نعتیہ کلام پڑھیں سنیں۔ اسی طرح اچھی صحبت اختیار کریں، مدنی قافلوں میں اچھی صحبت ملتی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں اچھی صحبت ملتی ہے، مدنی چینل پر اچھی صحبت ملتی ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دیکھیے، اس کی برکت سے بھی عشق رسول پیدا ہونے کا وہ امکان ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں شامل فرمائے، اور ہم سچے عاشق رسول بن جائیں، کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اور سبحان اللہ ایسا عشق رسول مل جائے ہمیں کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اور ہم ایسے عاشق رسول بن جائیں کہ ہمارا کوئی عمل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رنجیدہ و غمگین نہ کرے۔ جی ہاں، ہر روز بارگاہ رسالت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں آپ کی شان و عظمت کی وجہ سے، ورنہ آپ تو اپنی امت کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو ہم گناہ کرتے ہیں، آقا رنجیدہ ہوتے ہیں، آقا کو غم ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے امت ہی بنیں جو آقا کے ارشادات پر عمل کرنے والے ہوں،
آقا کی سنتوں کو اپنانے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال سار پر رحم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب ممکن ہے بدعت رسول